بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ میں ایک نئے کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں ڈیلی کی قرآن احادیث کی ویڈیوز کا چینل ایک شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں تک احادیث کو پہنچاؤں، لوگوں کو اس سائٹ پہ تعلیم سے آگاہ کروں۔ تو پلیز میرا اس میں ساتھ دیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، نیچے دیے گئے بٹن پہ کلک کریں، بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کام ہم آگے پھیلا سکیں۔ اور آپ بھی پلیز اپنا شیئر ڈالیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، پلیز دعا بھی کیجیے گا اور میرے اس نئے کام میں میرا ساتھ دیجیے۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ہماری احادیث کا ترجمہ ملاحظہ کیا۔ اس پہ دیکھیں وضو کی اہمیت کیا بتایا گیا، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو وضو ہر نماز سے پہلے ہمیں ریفریش کر لینا چاہیے، اس میں بہت ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے صحت کے لیے بھی بہتر ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص جمع اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے۔ اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ جی ناظرین، جیسا کہ یہ آپ نے ہماری احادیث کا ترجمہ سنا اور دعاؤں کی اہمیت کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، تو اپنی ہر نماز میں دعا کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے کنیکٹ ہونے کی عادت ڈالیں، نمازیں قائم کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح دین کی طرف چلیں۔ ہم لوگ اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی کوشش کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کریں اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل ہوں۔ شکریہ، مہربانی۔